بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ تمام ناظرین گرامی کو اس وقت ہم حرم مطہر مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، اور اس وقت ہم بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں اور تمام دیکھنے والوں کو مولا کی بارگاہ سے سلام عرض کرتے ہیں، اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے ہم مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نائب الزیارہ ہیں۔ اور آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں سید پیر شاہ عرفان نقوی البخاری ہیں، جو آج سید بزرگوار ہمیں ماہ مبارک رمضان اور شبہ قدر کی فضیلت کے متعلق ہمیں بتائیں گے۔ اسی درمیان میں اگر کوئی مومن سوال کرنا چاہتا ہے یا کسی مومن نے مولا کی لائیو زیارت کرنے کے لیے کال کرنی ہے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے حرم کا، تو کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لائیو زیارت بھی مولا کی کروائیں گے۔ اور اگر کوئی اس میں ماہ مبارک رمضان کے بارے میں روزے کے متعلق کوئی سوال بھی ہو تو سید بزرگوار ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سید پیر شاہ عرفان حیدر نقوی البخاری کے پاس۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ تمام کی خدمت میں، ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سامن الحجج کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں آپ کی حاجات کے لیے، اور اسی طرح جو آپ کی حاجات ہوں، جو زبانوں پہ ہیں، جو دلوں پہ ہیں، انشاءاللہ سب وہ آپ کی پوری ہوں۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، جس میں جیسے ہی ہم کسی مہمانی میں جاتے ہیں، جب بھی ہم کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں تو خود کو ریڈی کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پرفیوم لگا کے اور بن ٹھن کے ہم جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مہمانی ہے، اس میں ہمیں پہلے سے آمادگی کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے اللہ کے حبیب نے جو خطبہ شعبانیہ مشہور ہے، اس میں اللہ کے حبیب نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کو کس طرح ہم اپنے اندر سمائیں، اس کو رسول اللہ نے بیان کیا، اور اس ماہ مبارک رمضان کے ہر ایک روزے کی فضیلت کے لیے احادیث موجود ہیں کہ ہم جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی دعوت میں آتے ہیں، اور اللہ ایک اعتبار سے اس دعوت پہ بلا کے سب سے بڑا لطف انسان کا ازلی اور ابدی دشمن شیطان کو مقید کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ مولانا صاحب احادیث تو کہتی ہے شیطان مقید ہو جاتا ہے، جیل میں ہو جاتا ہے، قید میں آ جاتا ہے، پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیں، ماہ مبارک رمضان میں شیطان جو قید ہوتا ہے تو کچھ سوال ابھرتے، یہ شیطان ہے کیا، اور قید کس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور قید ہونے کے بعد پھر بھی ہم گناہ میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ تو شیطان کے لیے آیت اللہ سید روح اللہ امام خمینی کا ایک اچھا جملہ ہے، آیت اللہ دولابی کا بھی ایک بہترین معارف سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان درگاہ احدیت کا پالا ہوا کتا ہے۔ جس طرح کتا مالک مکان کے گھر پہ بیٹھ کے اس گھر میں اجنبیوں کو آنے سے روکتا ہے، اسی طرح یہ شیطان اللہ کے حدود میں، اللہ کے حرم میں ہر اس شخص کو روکتا ہے جو اس حرم سے بھٹکا ہوا، جو اس حرم سے بیر رکھتا ہو، جو گناہوں میں مبتلا ہو، اسی کو یہ شیطان کتا بن کے کاٹتا ہے۔ اور اس نے ڈیوٹی بھی یہی لی تھی کہ جب اللہ نے اسے اپنی درگاہ سے نکالا تو خداوند متعال کی بارگاہ میں اس نے یہی کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ،
کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے مالک، میں ہر اس شخص کو گمراہ کروں گا جو آپ کی درگاہ سے بغض رکھتا ہو، جس کے دل میں آپ کی درگاہ کی خوشبو نہ ہو، جس کے وجود سے آپ کے درگاہ کی خوشبو نہ آئے، میں اس سے بغض رکھوں گا سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ تو یہ شیطان دور کرنے کے، جنتی اور جہنمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک کتا ہے، مگر اللہ اپنی مہمانی میں جب بلاتا ہے، دعوت میں جب بلاتا ہے، تو اس شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ چیز ضروری ہے سمجھنے کے لیے، قید کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی جیل کا نام کیا ہے، یہ قیدی نمبر کون سا ہے؟ 804 کے لیے جیسے مشہور ہے پاکستان میں ایک قیدی نمبر 804 مشہور ہوا، اسی طرح یہ شیطان کون سے جیل میں قید ہوتا ہے؟ تو شیطان کی قید خانے کا نام ہے روزہ۔ خود روزہ یہ شیطان کو قید کرنے کے لیے زنجیر ہے۔ اور اسی سوال کا جواب کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں وہ بھی اسی جواب میں سے مل جائے گا کہ یہ روزہ اصل میں قید ہے، زنجیر ہے شیطان کے لیے، اور یہ زنجیر جتنی مضبوط ہوگی وہ شیطان اتنا ہی زیادہ مقید رہے گا، قید میں رہے گا، زندان میں رہے گا۔ اور روزے کی کیفیات اس شیطان کو قید کرنے میں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ جتنی روزے کی کیفیت الہی ہوگی، جتنا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اس روزے پہ ہوگا، اتنا شیطان قید ہوتا ہے۔ تبھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزے کی 3 قسمیں کی ہیں، 3 کیٹیگریز میں روزے کو رکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوم القلب خیر من صوم اللسان و صوم اللسان خیر من صوم البطن۔ ایک پیٹ کا روزہ ہے، ایک زبان کا روزہ ہے، ایک دل کا روزہ ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، یہ 3 قید خانے ہیں، یہ 3 زنجیریں ہیں جو شیطان کے پاؤں میں پڑتی ہیں۔ آخری کیٹیگری ہے صوم البطن، پیٹ کا روزہ، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، جو اللہ نے حرام کی ہے اس پہ رہنا، باقی زبان سے انسان کچھ بھی بولے، اپنے خیالات میں کچھ بھی لائے، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ ایک روزے دار ایسا ہوتا ہے جسے اپنی سحری اور افطاری کی فکر ہوتی ہے کہ سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے۔ ایک یہ بھی روزہ ہے جسے صوم البطن سے تعبیر کیا ہے امیر الکلام نے۔ تو یہ ایک روزہ ہے، یہ بھی شیطان کو مقید کرتا ہے، مگر اتنا نہیں۔ دوسرا روزہ جس سے مولا نے کہا صوم اللسان، یعنی آپ پیٹ کا روزہ تو رکھیں، ساتھ میں آپ کی زبان کا روزہ بھی ہو، بری باتیں زبان پہ نہ لائیں اور غلط چیزیں آپ نہ دیکھیں، الورع عن محارم اللہ پہ عمل کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ فرمایا۔ اور تیسرا افضل ترین روزہ کہ جس میں صوم القلب، امام فرماتے ہیں کہ یہ خواص کا روزہ ہے کہ انسان کے دل میں غلط خیالات تک نہ آئے، نہ کسی کے لیے کوئی ایسی زبان بولے، نہ ایسا کچھ سوچے، نہ کسی کے لیے حسد رکھے، بلکہ یاد الہی میں مشغول رہے۔ وہ سحری بھی کھائے تو اس نیت سے قصد قربت کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، استحباب ہے سحری کو کھانا، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ افطار بھی تب کرے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اب تو کچھ کھا پی لے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے وہ روزہ رکھے، اللہ کے رضا کے لیے ان محرمات سے بچے، جسے وہ تعبیر مولا علی علیہ السلام کی جس میں امام نے عبادت گزاروں کے 3 اقسام کیے، ایک تاجروں والی عبادت، اور ایک ڈرپوں کی عبادت، اور ایک حق عبادت ادا کرنے والا۔ ایک جنت کی لالچ میں عبادت کرنے والا، وہ تاجر بزنس مین کی عبادت ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر رہا ہے، کہ جنت لے کے اس کے بدلے میں عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ اور ایک ہے ڈرپونکوں کی عبادت کہ جسے اللہ کے جہنم سے ڈر ہو کہ خدا اگر یہ روزہ نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ڈرپوک افراد اس طرح کرتے ہیں۔ ایک حق کے عبادت، وجدت اہلا لعبادت، کہ میں نے تمہیں عبادت کے لائق سمجھا، خدایا تو نے حکم دیا
تبھی میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں. یہ روزہ ہے جو شیطان کو قید کر لیتا ہے. اگر اس کیفیت کا روزہ انسان رکھے تو پھر شیطان مقید ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس کیفیت کا روزہ نہ رکھے تو پھر تو انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کی حرام چیزوں کو انجام دیتا ہے. کسی اور مسلمان کو آپ دیکھ لیں کہ دوسرے ممالک میں جب رمضان آتا ہے احترام رمضان میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے ہاں رمضان کا احترام تو چھوڑیں، روزہ تو اس حساب سے، مگر وہ چیزوں کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جب تک انسان اپنے نفس کو قابو نہیں کرے گا تب تک شیطان بھی مقید نہیں ہو سکتا. تو سید بزرگوار، آپ ماہ مبارک میں فضیلت کے متعلق بتا رہے تھے، تو ابھی میں مومنین کو گزارش کروں گا کہ جس بھی مومن کو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائیو زیارت کرنی ہے تو نمبر دیا ہے واٹس اپ نمبر، اس واٹس اپ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو رہیں گے، اور آپ کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے، آپ کی نیابت میں زیارت بھی پڑھیں گے اور آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. اور فیس بک پہ بھی ہمارا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے. فیس بک پہ بھی اگر کوئی مومن جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر کوئی سوال ہو یا کوئی مشکل ہو تو وہ بتا سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بارے میں. اور ابھی ہم سید بزرگوار سے خدا حافظی کریں گے. ابھی کسی مومن نے اگر لائیو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو وہ کال کر سکتے ہیں. تو مومنین گرامی، اس وقت ہم مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ملکوتی سے آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام ہفتے والے دن اور اتوار والے دن اور سوموار والے دن، یہ 3 دن لائیو ہمارا یہ پروگرام مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لائیو یہ پروگرام چلتا ہے. اور ہیلو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یہ ہمارا پروگرام ہے، جو ہم مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ تمام مومنین کی طرف سے نائب الزیارہ رہتے ہیں، اور آپ کو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کرواتے ہیں. اور اس وقت کسی مومن نے کمنٹ کیا ہے فیس بک پہ، زوار قاسم زرداری، جنہوں نے لکھا ہے سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد بزرگوار کے لیے دعا کریں جو بیمار ہیں. تو زوار قاسم، میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ملکوتی میں آپ کے والد بزرگوار کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کو خصوصاً مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں مولا ان کو جلد صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور مولا ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور مولا آپ تمام مومنین کی تمام دلی خواہشات پوری فرمائے، اور آپ کی مولا مشکلات سہل و آسان فرمائے. پھر بھی میں مومنین کو گزارش کروں گا کہ جو مومنین اس وقت لائیو ہمیں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ملکوتی سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. اگر واٹس اپ کال کریں تو واٹس اپ پہ کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لائیو ویڈیو کال پہ مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائیں گے. اگر واٹس اپ پہ کال نہیں کر سکتے تو فیس بک پہ ہمارے فیس بک پہ ہمارا یہ پیج لائیو چل رہا ہے. فیس بک پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. فیس بک پہ جو بھی آپ کی مثلا دعا ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی سوال ہو، خصوصاً اس وقت ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور یہ راتیں شب قدر کی راتیں ہیں، اور ان شب قدر کی راتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور ہزاروں راتوں سے یہ افضل راتیں ہیں. اور آپ مومنین سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ راتیں شب قدر کی راتیں جاگ کر گزاریں، اور اپنے وقت کے امام سے جو نا رابطے میں رہیں، جو بھی آپ کی تمام حاجات ہوں مولا سے طلب کریں. اور اس وقت ہماری جو تمام دعاؤں کا نتیجہ وہ یہی ہے کہ خداوند عالم ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے، کیونکہ تمام مشکلات کا حل جو ہے نا مولا امام
زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے ہی ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ یہ ہماری فیس بک پہ حرم کی طرف سے جو لائیو چل رہا ہے اس پیج کو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر کسی مومن نے مولا کی زیارت کرنی ہے، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ واٹس ایپ نمبر ہمارا اسکرین پہ آ رہا ہے، اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر سیو کریں اور ویڈیو کال پہ ہم آپ کو مولا کی زیارت بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج 19 رمضان کا دن تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن ملجم ملعون نے مسجد کوفہ میں ضرب لگائی۔ جب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل رہے تھے تو ساری رات مولا نے جاگ کر عبادت کی اور گھر سے باہر آ کر آسمان کی طرف نگاہ بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ دن آ گیا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا خدا سے۔ اور جب مولا امیر المومنین وضو کر کے اور مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو مولا امیر المومنین کے گھر میں یہ پرندے بدکیں پالی ہوئی تھیں۔ جب مولا گھر سے باہر نکل رہے تھے یہ بدکیں مولا امیر المومنین کے ابا کے دامن میں وہی مانے بن گئی اور مولا کو روکنے لگیں کہ مولا آپ آج رات مسجد میں نہ جائیں، مولا آپ یہاں پہ نماز ادا کریں۔ لیکن مولا امیر المومنین نے مولا امام حسن مجتبیٰ کو کہا کہ بیٹا ان بدکوں کو اگر کھانا دے سکو، ان کو دانہ دے سکو تو گھر میں رکھنا، اگر نہ دے سکیں تو ان کو آزاد کر دینا۔ ایسے ہی مولا امیر المومنین مسجد کوفہ میں آئے اور مسجد کوفہ میں 19 رمضان کی رات یہ ابن ملجم ملعون جو قصد سو رکھتا تھا، یہ ملعون الٹا سویا۔ ابھی کوئی مومن کال کر رہا ہے لائیو، تو کال پہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ظاہراً آواز نہیں آ رہی، السلام علیکم آقا۔ صدا نہیں ہوئی تو السلام علیکم۔ السلام علیکم آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون بات کر رہے ہیں جناب؟ السلام علیکم۔ ظاہراً نیٹ ورک اپ، یہ اپنا میکرو فون آپ کھولیں، میکرو فون کھولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی برادر۔ ظاہراً نیٹ ورک کا پرابلم ہے یا ادھر سے کسی جو مومن کال کر رہا ہے تو مائکرو فون بند ہے اس لیے آواز نہیں آ رہی۔ تو یہی بتا رہا تھا کہ جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کوفہ میں آئے تو یہ ابن ملجم ملعون الٹا لیٹا سویا ہوا تھا، تو مولا امیر المومنین اس کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ میں آئے اور اذان کہی، اور یہ وہی اذان تھی مولا امیر المومنین کی۔ جب مولا نے اذان دی تو ابھی پھر سے کوئی مہمان کال کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون بات کر رہے ہیں جناب؟ السلام علیکم۔ ظاہراً آواز نہیں آ رہی اس طرف سے۔ کوئی مومن ہے جو مولا کی لائیو زیارت کرنا چاہتا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ تو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی، اور اذان دینے کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ مولا مستحب نماز ادا کر رہے تھے، تو اسی نماز کے دوران سجدے سے جیسے مولا اٹھے تو ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی۔ یہاں کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا واجب نماز ادا کر رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو اس ملعون نے آ کر ضرب لگائی اور آسمان سے یہ ندا بلند ہوئی
قد قتل امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے۔ اور جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی، یہ مولا کی صدا مولا کی بیٹیوں نے سنی، اور بی بی زینب و کلثوم دوڑتی ہوئی آئیں مولا حسن مجتبیٰ کے پاس کہ بھائیا دیکھیں یہ کون سی آوازیں آ رہی ہیں کہ قد قتل امیر المومنین، یہ جبرائیل صدا دے رہا ہے۔ جیسے ہی مولا حسن و حسین، مولا عباس مسجد کی طرف آئے تو کیا دیکھیں کہ مولا امیر المومنین کے سر سے خون جاری ہے، اور اسی حالت میں مولا امیر المومنین کو مولا حسن مجتبیٰ نے اٹھایا، اور ظاہراً مولا امام امیر المومنین نے مولا حسن مجتبیٰ کو کہا کہ بیٹا نماز ادا کروائیں۔ پھر مولا حسن مجتبیٰ نے نماز ادا کروائی، اور اس کے بعد مولا امیر المومنین کو کسی چٹائی پہ لے کر گھر کی طرف آ رہے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب گھر کے نزدیک پہنچے تو مولا امیر المومنین نے کہا بیٹا مجھے نیچے رکھیں، اور جب مولا کو نیچے رکھا گیا تو کہا کہ بیٹا میرے صحابیوں کو کہیں کہ میرا گھر نزدیک ہے، میری بیٹیوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوں گی، میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کسی صحابی کے کان تک پہنچے۔ تو میں کہوں گا مولا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، مولا آپ اس وقت اپنے صحابیوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے صحابیوں کو کہیں کہ واپس چلے جائیں، میری بیٹیوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوں گی، لیکن مولا کاش آپ کوفہ شام کی دربار میں ہوتے، یہی مولا آپ کی بیٹیاں کس طرح سے بازاروں میں خطبہ دیتی ہوئی آ رہی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت ہم مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ملکوتی سے آپ تمام مومنین سے خدا حافظی کریں گے۔ وقت کی تقاضا یہی تھی کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، اور آپ اس وقت میں پھر سے تمام مومنین کو یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو حرم کا پیج ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ ہمارا پروگرام ہفتے والے دن، اتوار والے دن اور سوموار والے دن لائیو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ لائیو پروگرام چلتا ہے، تو آپ مولا کی لائیو زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی طرف نیابت سے ہم مولا کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کریں گے۔ تو ابھی ہم آپ سے تمام مومنین سے خداحافظی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔